اس مختصر درس میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنی ہے وہ ہے 35 سال تک علم حاصل کرنے والے یا علم حاصل کرنے کے لیے 35 سال تک سفر کرنے والے محدث کا واقعہ۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں آپ جانتے اس کا تعلق علم سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پڑھو، علم حاصل کرو۔ یہ محدث ہیں کون؟ یہ محدث ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ، ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ 200 یا 201 ہجری میں پیدا ہوئے اور 200 غالباً 75 یا 76 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم۔ تفسیر بھی ہے ان کی اور ان کی حدیث کی بھی کتاب ہے۔ ان کے بڑے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری سے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن اصل واقعہ ان کا جو ہے اس میں بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، خاص طور سے علم سے متعلق۔ تو ہم لوگ پہلے واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس کے رہنے والے ہیں۔ اندلس مطلب اسپین۔ انہوں نے 2 مرتبہ علم کے لیے سفر کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب سفر پر نکلے تو 14 سال تک سفر کرتے رہے، اور دوسری مرتبہ جب علم کے سفر پر نکلے تو 20 یا 21 سال تک سفر کرتے رہے صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے بغداد کے بارے میں بہت سنا تھا کہ بغداد میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ بغداد کہاں ہے؟ عراق میں، اور یہ کہاں کے ہیں؟ اندلس، اسپین کے رہنے والے۔ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ابھی آگے ذکر کریں گے۔ تو بہت سنا تھا کہ بغداد میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء میں 2 بڑا نام ہے، ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، دونوں امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ تو سوچا چلتے ہیں بغداد۔ تو بغداد آئے اور بغداد پہنچے تو اس زمانے میں مدرسہ نہیں ہوتا تھا، مسجد میں ہی حلقہ لگتا تھا، مسجد میں ہی عالم بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، جس کو بیٹھنا ہوتا تھا بیٹھتے تھے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہ حدیث کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ حدیث کیسی ہے، یہ کس راوی نے روایت کی ہے، یہ کس کا واقعہ ہے، کہاں، ساری بات ہے۔ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ جب پہنچے اس مجلس میں تو انہوں نے بھی کہا میرا ایک سوال ہے۔ تو کہا کیا سوال ہے؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے تو کئی سوال کر لیا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے۔ تو جب کئی سوال کر لیا تو پھر ایک اور سوال کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک اور سوال کر لوں۔ تو باقی جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہا یار بس کتنا سوال کرو گے تم، اور لوگوں کو بھی پوچھنے دو، تمہارے علاوہ بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے کہا نہیں بس آخری سوال ہے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے سر ہلایا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے سوال پوچھا کہ آپ الگ الگ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ ثقہ ہیں، ان سے حدیث لی جا سکتی ہے، ان سے نہیں لی جا سکتی ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سب کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی انہوں نے پوچھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نظر بند تھے، ان پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ وہ حدیث کے لیے یا درس کے لیے وہ حلقہ نہیں لگا سکتے، وہ ایسے اوپن بیٹھ کر کے مسجد میں یہاں وہاں وہ لوگوں کو علم نہیں سکھا سکتے، پابندی لگی تھی حکومت کی طرف سے۔ کیوں؟ ایک فتنے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ فتنہ کیا تھا؟ ان کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ بڑے بڑے پھسل گئے،
ایک سے ایک لوگ پھسل گئے، انہوں نے مان لیا کہ قرآن بھی مخلوق ہے جیسے ہم سب مخلوق ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفات. اور واقعی یہی بات درست ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی بات ہے، اس کی گفتگو ہے. اس جرم کی وجہ سے، یعنی حق بات قبول کرنے اور اس کے خلاف نہ جانے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی، جیل میں جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، یہاں تک کہ ایسا ظلم کیا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جو کوڑے برسائے گئے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ پڑتا، ایسا ظلم کیا گیا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیا کہ نہیں، پوری دنیا مان لے لیکن میں نہیں مانتا، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی صفات. تو کبھی جیل میں رہے، کبھی گھر میں بند کر دیے گئے. تو یہ زمانہ جب تھا جب بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے سوال کیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یحییٰ بن معین سے، تو یحییٰ بن معین نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کیا جواب دوں، اس لیے کہ پابندی لگی احمد بن حنبل پر، ان کے سلسلے میں بات نہیں کی جا سکتی. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے تھوڑی دیر تک یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے سوچا، لیکن پھر جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ ثقہ نہیں، وہ فوق الثقہ ہے. یعنی حدیث کے معاملے میں ان پر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، یعنی وہ ہم سے بھی بڑے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ تو بہت اعلیٰ مقام پر ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام و اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے امام. بہرحال یہ مجلس ختم ہوئی، بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو پتا چل گیا کہ احمد بن حنبل سے علم لیا جا سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگی ہے، وہ علم نہیں دے سکتے. تو انہوں نے پتا لگوایا کہ احمد بن حنبل کا گھر کون سا ہے. پتا چلا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فلاں جگہ رہتے ہیں. پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. پوچھا کون ہو؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. کہا کتنی دور سے؟ افریقہ سے؟ کہا نہیں اور دور سے. کہا کتنی دور سے؟ کہا اندلس سے آیا ہوں. کتنی دوری ہے پتہ ہے؟ اندلس سے بغداد زمینی اگر راستہ ناپے 5,500 کلومیٹر ہے. 5,500 کلومیٹر. اور کیسے سفر کیا؟ پیدل، سواری نہیں، پیدل سفر کیا علم کے لیے. بغداد پہنچوں گا، بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، علم حاصل کروں گا. 5,500 کلومیٹر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنا کہ یہ بندہ اندلس سے آیا ہے، فوراً گھر میں بلایا. گھر میں بقی بن مخلد رحمہ اللہ پہنچ گئے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ سے علم لینا چاہتا ہوں. کہا لیکن مجھ پر تو پابندی لگی ہے، میں علم نہیں دے سکتا کسی کو، مجلس قائم نہیں کر سکتا. تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہتے میرے پاس ایک حل ہے اگر آپ قبول کرے تو. کہا بتاؤ؟ کہا روزانہ میں فقیر کے، بھیک مانگنے والے کے بھیس میں آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ دروازہ کھولیے گا اور بھیک دینے کے نام پر مجھے آپ 1-2 حدیث سنا دیجئے گا. میرا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی پابندی بھی باقی رہے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے اور آپ کو دینے والا سمجھیں گے، مجھے لینے والا سمجھیں گے. آپ کا کام بھی میرا کام بھی سب برابر. کا بات تو آپ کی مناسب ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے. امام احمد نے کہا میری بھی ایک شرط ہے. تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی مجلس میں علم لینے کے لیے نہیں جاؤ گے، کسی اور کے پاس نہیں بیٹھو گے پڑھنے کے لیے.
کیوں؟ اس لیے کسی اور کے پاس جاؤ گے تو کہیں غلطی سے بتا دیا کہ میں احمد بن حنبل سے بھی پڑھ رہا ہوں تو راز ظاہر ہو جائے گا. تو اس لیے جب تک مجھ پر پابندی لگی ہے، تم یہاں ہو، آ رہے ہو، تب تک میرے علاوہ کسی اور سے علم نہیں لوگے. کہا ٹھیک ہے، قبول ہے. اب دوسرے دن سے روزانہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ بھیس بدل رہے ہیں، فقیر کا لباس پہن رہے ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جیسے بھیک مانگنے والا الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اجر یرحمکم اللہ، کہ گھر والوں کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. بھیک مانگ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دروازہ کھول رہے ہیں، کسی دن 1 حدیث سنا دیتے ہیں، کسی دن 2 حدیث، کسی دن 3 حدیث. ایسا کرتے کرتے بقی بن مخلد کے پاس 300 حدیثیں جمع ہو گئی احمد بن حنبل کے واسطے سے. اسی دوران اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا احمد بن حنبل پر کہ ان پر جو پابندی لگی تھی وہ پابندی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. پابندی اٹھا لی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب آج سے احمد بن حنبل کا علمی حلقہ لگ سکتا ہے، وہ کھلے عام لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، علم دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے بقی بن مخلد رحمہ اللہ پچھلے اتنے دنوں سے آ کر کے فقیر کا لبادہ اوڑھ کر فقیر کے بھیس میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم لے رہے ہیں. اب جب پابندی ختم ہو رہی ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر سے، تو پتہ ہے جب علمی حلقہ لگنے لگا بغداد کی مسجد میں، جامع مسجد میں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک طالب علم بیٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. بقی بن مخلد بھی اسی مجلس میں آتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے طالب علم کے لیے راستہ بناؤ. حقیقی معنی میں طالب علم اسے کہتے ہیں. سیکھنا ہے کسی کو تو سیکھنا اس بندے کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ اصلی طالب علم اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کے بغل میں بیٹھنے کا شرف ملتا تھا بقی بن مخلد کو، وہ پڑھ کر کے سناتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کی یا ان باتوں کی تشریح کرتے تھے اور لوگ اسے نوٹ کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ جس گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے، آج کے زمانے کے حساب سے بات کیا جائے، اس زمانے میں جو ہوتا تھا سرائے بولتے تھے، جگہ جگہ ہوتا تھا، جیسے لاڈج ہوتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، یا ٹھہرنے کی جگہ ہوتی. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ بھئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو رکیں گے کہاں، تو ان کے لیے لاڈج بنا ہوتا تھا. تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ جس لاڈج میں یا جس سرائے میں رہتے تھے، ایک بار بیمار ہو گئے. وہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ لگنے یہ لگا کہ مر جائیں گے اسی میں. تو سرائے کا جو مالک تھا نا، اس مالک نے یہ سوچا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اگر یہ یہاں مر گیا تو لوگ میرے سرائے کو، لاڈج کو منحوس سمجھیں گے، کوئی یہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور پھر میرا سرائے، میرا ہوٹل، میرا لاڈج بیکار ہو جائے گا اور میری آمدنی خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن کسی نے بتا دیا، سرائے کے ہوٹل کے مالک کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ امام احمد کا خاص شاگرد ہے، امام احمد اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں. کہا اچھا. یہ بندہ جو تھا ہوٹل کا مالک، یہ امام احمد کا معتقد تھا، آج کے زمانے کے حساب سے کہا جائے تو مرید تھا، فین تھا ان کا، بڑی محبت تھی امام احمد سے اس ہوٹل کے مالک کو. کہا امام احمد کا خاص شاگرد ہے، پھر کچھ بھی ہو، یہ یہاں پر مر بھی جائے میں اسے یہاں سے نہیں نکالوں گا. فری میں رہنے کے لیے جگہ دے دیا کہ رہو جب تک چاہو تم یہاں رہو، کیونکہ تم امام احمد کے شاگرد ہو. اچھا پھر جانتے کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی پتا چلا میرا خاص شاگرد بیمار ہے، کئی دنوں سے کلاس میں نہیں آ رہا، حلقے میں نہیں آ رہا، مجلس میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے طلبہ کے ساتھ اپنے شاگرد کی عیادت کے لیے پہنچے. کہاں؟ ہوٹل میں، سرائے میں. راستے بھر طلبہ کچھ سوال کر رہے ہیں، امام احمد جواب دے رہے ہیں، سوال ہو رہا جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل میں، لاڈج میں، سرائے میں پہنچے اور بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خیریت پوچھی، ان کے لیے دعا کیا، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واپس چلے گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس
ہوٹل میں آ جانے کے بعد آپ کو پتا ہے اس ہوٹل کی اتنی شہرت ہوئی کہ کوئی بندہ بغداد میں جب پہنچتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہاں ٹھہروں میں؟ اسی ہوٹل میں. کیوں؟ یہاں کبھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آئے تھے، اسی لیے لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے. ایک محبت ہوتی ہے لوگوں کو. اس ہوٹل کی بڑی شہرت ہو گئی. کیوں ہوئی اس پر آگے ہم بات کریں گے. پھر بقی بن مخلد رحمہ اللہ کچھ عرصہ بغداد میں رہ کر کے امام احمد سے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے علم سیکھا اور اس کے بعد پھر اندلس چلے گئے. اندلس میں اس کے بعد علم کا جو مرکز قائم ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ، یہ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد اندلس اسلام کا مرکز بھی بنا. 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر، اندلس پر حکومت کی ہے، اور تعلیم کے لیے، علم کے لیے مرکز اور سینٹر سمجھا جاتا تھا اندلس کو اور اس کے مختلف علاقوں کو، مختلف شہروں کو. یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے جو اصل واقعہ آپ کو بتانا تھا. اب اس واقعے کے حوالے سے ہماری زندگی میں ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہیں؟ پہلا میسج، علم حاصل کرو. علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے سے کبھی پیچھے مت ہٹو، کبھی بھی نہیں. زندگی بھر ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی سوائے علم کے. کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ دعا مانگتے رہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ کر دے. علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کوئی بوڑھا ہو گیا تو سوچتا اس عمر میں کیا علم حاصل کرنا. نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر. 34-35 سال تک، 35 سال تک صرف علم حاصل کیا بقی بن مخلد رحمہ اللہ. ایک سفر پر نکلے تو 14 سال، دوسری بار نکلے تو 20 سال 21 سال تک. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور آپ کو صحابہ میں کتنے نام مل جائیں گے، آپ کو سلف میں کتنے نام مل جائیں گے. بڑی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے اتنا علم حاصل کیا کہ بڑے علماء میں ان کا نام آنے لگا. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اگر بچپن میں نہیں پڑھا ہے، خاص طور سے قرآن، تو بڑے ہو جانے کے بعد بھی نہیں پڑھتے، سیکھتے نہیں ہیں. پھر وہ کون سی لینگویج ڈھونڈتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے؟ رومن، ہندی، تیلگو، تمل، جس زبان کو جانتے اس میں قرآن ڈھونڈتے، جبکہ قرآن عربی میں آیا. سیکھو. 50 سال کے ہو گئے تب بھی سیکھو، 60 کے ہو گئے تب بھی سیکھو، 70 کے ہو گئے تب بھی سیکھو قرآن، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. ہمارے یہاں لوگ اپنی اپنی زبانوں میں قرآن پڑھتے. ترجمہ پڑھو اپنی زبان میں، لیکن قرآن پڑھو قرآن کی زبان میں، عربی زبان میں، بلسان عربی مبین. کسی کو ہائر کرو، حافظ کو، عالم کو 20-25-30-50 ہزار خرچہ کرنا پڑے، کرو. ہمارے یہاں نہیں کرتے. یہ بندہ آپ سوچئے 35 سال تک پیدل. اسی میں تیسری بات، شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. لگن، حوصلہ، ہمت، شوق، آرزو. اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر 10 سال کے بچے کو بھی کچھ یاد نہیں ہوتا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ 25 سال کی عمر میں بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. شوق اور جذبہ ہے تو آپ ہواؤں میں بھی چل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، خلاؤں کو بھی سیر کر سکتے ہیں. پیدل کون پہنچتا ہے بھائی؟ 5,500 کلومیٹر کون چلتا ہے بھائی؟ کبھی تکلیف، کبھی راستہ بھٹکے ہوں گے، کبھی کوئی مشکل آئی ہوگی، کبھی کھانا نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی کچھ نہیں، لیکن جذبہ تھا. بغداد جانا ہے تو جائیں گے. علماء رہتے ہیں وہاں پہ، علماء سے علم حاصل کریں گے. پہنچے، شوق تھا. ہمارے یہاں لوگوں کو شوق نہیں ہے، ذرہ نہیں. ہاں سننے کا شوق بہت ہے، سننے کا شوق ماشاءاللہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے سیکھنے کا شوق نہیں، عمل کرنے کا شوق نہیں.
یہ جذبہ ہمارے یہاں سے بہت حد تک ختم ہو چکا ہے. اگر شوق ہو تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی. اسی شوق کی وجہ سے کوئی بچہ 3 مہینے میں، کوئی 1 مہینے میں بھی حفظ کر لیتا ہے. کتنے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں. اسی شوق کی وجہ سے کتنے نابینا لوگ حافظ قرآن بن جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے کتب ستہ حدیث کی بڑی بڑی، قرآن چھوڑیے، حدیث کی بڑی بڑی 6 کتابیں انہوں نے یاد کر رکھی اسی شوق کی وجہ سے. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. سیکھیے، حاصل کیجیے، ڈائری بنائیے، علماء کے بیانات سنیے، کتاب پڑھیے، نوٹ ڈاؤن کیجیے کیا سیکھا، کیا پڑھا، کیا حاصل کیا. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی 70 سال کے ہو گئے لیکن روزانہ مطالعہ کرتے ہیں. سیکھ رہے ہوں. سیکھنا چاہیے اور شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے، سبق اور میسج ہے کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں آنے والی تکلیف پر برداشت کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کرنا سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں صبر بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ اگر استاد بچے کو مار بھی دے تو بچہ تو چھوڑیے، بچے کے ماں باپ تک بھی جو ہے لڑنے بھیڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. مشکل ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر استاد نے غلط کیا، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، ایک ادب کا تقاضا ہے، اس کی اپنی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ میں آ کر کے بات کیجیے کہ تکلیف دی گئی ہے، کچھ غلط ہوا ہے. لیکن آپ استاد پر چڑھائی کر دیں، آپ استاد کے تعلق سے نازیبا کلمات کہیں، وہ بھی بچے کے سامنے، جس بچے کو وہ پڑھانے والا ہے. پھر آپ کی زندگی میں صبر کہاں ہے؟ پھر اس بچے کی زندگی میں برداشت کہاں ہے؟ بھئی برداشت کا مادہ تھا صبر کا، جبھی تو یہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ 35 سال تک سفر کر رہے ہیں. ورنہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے کہ چلو واپس چلتے ہیں. ہاں، کون علماء ہمارے یہاں بھی بہت ہیں، بہت آسان ہے. نہیں. پھر اوپر سے ان کے استاد کی مثال احمد بن حنبل رحمہ اللہ. میں نے کہا کتنے سالوں تک خلق قرآن کے فتنے میں جیل کے اندر رہے، پابندی لگی رہی. اگر آپ سوچے پابندی نہ لگی ہوتی درس پر تو اور کتنا زیادہ امام احمد کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوتا، اور فائدہ اٹھایا ہوتا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جھکے نہیں، صبر کیا، برداشت کیا، کرتے رہے. اللہ رب العالمین کی خاطر کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی، میری ذات پر ظلم ہو جائے چلے گا لیکن اللہ کی کتاب پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر میں پھسل گیا تو بہت سے لوگوں کی نگاہیں مجھ پر ہیں، اگر میں پھسل گیا تو میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے گا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے اور برداشت کرتے رہے. ایک اور بات، علماء سے جڑ کر رہو اور علم علماء سے ہی حاصل کرو. بہت اہم بات ہے. علماء سے جڑ کر رہو اور علم علماء سے ہی حاصل کرو، اور کسی سے نہیں، چیٹ جی پی ٹی سے نہیں. تو آسان ہو گیا لوگوں کے لیے نا. ابھی 4-5 دن پہلے ہی کسی نے بھیجا اسکرین شاٹ، قرآن کی آیت میں اپنی طرف سے لفظ ایڈ کر کے وہ بتا رہا. قرآن کی آیت میں کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ اس نے تو حوالہ دے دیا، ریفرنس. اور ہمارے یہاں لوگوں کو خالی ریفرنس چاہیے. وہ ریفرنس ہے صحیح کہ نہیں ہے، وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، وہ جو حدیث ہے صحیح ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا علماء نے جو بتایا وہی ہے، یا یہ ماسٹر جو بتا رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی جو بتا رہی وہ صحیح ہے؟ ہمیں اس کی تمیز نہیں. اگر علماء نہ ہوں تو بہت ساری چیزیں ہماری گڑبڑ ہو کر رہ جائیں گی. بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا یہ سفر، ان کی یہ زندگی بتاتی ہے کہ علم علماء سے، مستند علماء سے، ربانی علماء سے حاصل کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے فقیر کیوں نہ بننا پڑے، چاہے اس کے لیے نیند کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی انا کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. کچھ لوگ ہیں آپ جانتے، امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد کے شاگرد ہیں. وہ بھی، ان کو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں،
آپ ہمارے بچوں کو گھر پر آ کر کے پڑھایا کیجیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا بھائی وہاں حلقہ لگتا ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کہیے کہ وہیں آ کر کے پڑھ لیا کریں. میں آپ کے گھر پہ آؤں گا تو صرف 2 لوگوں کو پڑھاؤں گا, آپ کے بچے ہماری مجلس میں آ جائیں گے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں گے. یہ بات اس بادشاہ کو اچھی نہیں لگی, اچھی نہیں لگی. ایسے ہی ہمارے بعض علماء کی باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, حالانکہ وہ حق بات ہوتی, سچ بات ہوتی. اس کو بھی اچھی نہیں لگی. اس نے الزام لگوا دیا, پتا ہے آپ کو, اس نے الزام لگوا دیا کہ امام بخاری بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے. اس الزام کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہی امام بخاری جو پڑھ کر آئے تھے, اپنے شہر بخارا پہنچے, بغداد سے جب پڑھ کر آئے تو شہر والے شہر سے باہر نکل کر استقبال کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن آج اسی شہر سے ایک الزام کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو نکال دیا شہر والوں نے, اسی شہر سے. علماء کا مقام ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور معلوم ہے تو ہم وہ مقام دیتے نہیں ان کو, وہ احترام کرتے نہیں, وہ عزت کرتے نہیں. جو علماء کی عزت نہیں کرتا, علماء کا گوشت بہت زہر آلود ہوتا ہے, بہت. پھر ایسا انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. علماء کو ستانے والے, پتا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جن جن لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال کر رکھا, پابندی ڈال کر رکھی, ان لوگوں کو دنیا نہیں جانتی, لیکن امام احمد کو دنیا جانتی. امام اہل السنہ والجماعہ, محبت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے, پیار کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ اسی علم کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے مقام کو بڑھاتا ہے اور ان لوگوں کے مقام کو جن کو علم دیا گیا. تو علم علماء سے حاصل کیجیے, علماء ربانیین سے جڑ کر کے رہیے, علماء سے بہت فائدہ ہوگا, زندگی میں خیر آئے گا, خیر آئے گا زندگی. بقی بن مخلد رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے ملے, اس کے بعد ان کی زندگی میں خیر ہی خیر رہا, ہمیشہ خیر ہی خیر رہا. اور اندلس میں یہ مرکز بنے لوگوں کے لیے. انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی, تفسیر کی کتاب لکھی, اور اندلس کے اندر جتنے لوگوں نے اس کے بعد علم حاصل کیا, سارا صحرا, سارا کریڈٹ جاتا ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو. اور او علم ينتفع به, دنیا سے چلے گئے, لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ جاری ہے, نیکیاں ان کو مل رہی ہیں. ایک اور, طالب علم اور علماء سے محبت کرنا چاہیے, ان سے جڑ کر رہنا, سوال کرنا, احترام کرنا ٹھیک ہے, محبت کرنا چاہیے ان سے. آپ جانتے ہیں میں نے ہوٹل والے کا تذکرہ کیا, اس ہوٹل والے کو صرف ایک چیز کا فائدہ ملا, کیا کہ اس نے بقی بن مخلد کو اپنے ہوٹل سے نہیں نکالا, محبت کیا. کیوں؟ یہ بندہ اتنی دور سے علم سیکھنے کے لیے آیا, امام احمد کا شاگرد ہے, یہ محبت اس نے جتائی. اس محبت کا بدلہ اللہ نے اس کو کیا دیا کہ اس کا ہوٹل بغداد کا سب سے فیمس ہوٹل ہو گیا. لوگ آنے والے, پھر اس کے بعد اس کے یہاں روم اور کمرے خالی نہیں ہوتے تھے, لوگ چاہتے تھے کہ اسی ہوٹل میں آ کر کے ٹھہرو. علماء سے محبت کا نتیجہ, علم والے سے محبت کا نتیجہ, طالب علم سے محبت کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں علماء سے محبت نہیں, اور محبت ہے تو اظہار نہیں. ہاں, بہت دفعہ ہم حق کھا جاتے علماء کا, بہت دفعہ سمجھتے ہیں عالم ہے, للہ فی اللہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے. نہیں, شادی میں ہم بڑے بڑے تحفے لے کر کے جاتے, عالم کو کبھی تحفہ دیتے؟ مسجد کے امام صاحب کو, یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں, کیا محبت ہے؟ بسا اوقات آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ماحول, 1 منٹ 2 منٹ امام پیچھے ہو جائے تو کئی لوگ سوال پوچھ, کہاں رہ گئے تھے؟ ہاں, ایک بار نماز میں نہیں آ سکا کسی وجہ سے 4 لوگ بولنے لگ جاتے, ارے یار وہ فکر میں نہیں بولتے, فکر میں نہیں بولتے کہ امام ہے تو غائب کیسے. یہ ہے ہمارا حال, بڑی مشکل ہے ہمارے یہاں.
لوگ سمجھتے ہیں امام نے خطبہ دیا ہے، درس دیا ہے، تو اب کیا دین کے لیے تو کیا ہے. ہاں آپ کے شہر میں بڑی عجیب بات ہے. ہم علماء کی عزت صرف زبان سے نہیں ہوتی، عزت صرف سیلفی لینے سے نہیں ہوتی. ہمیں فلاں صاحب سے، شیخ سے بڑی محبت ہے، سیلفی لے لیں گے، اسٹیٹس پہ لگا دیں. کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت آپ کو دل سے کرنا ہے. کبھی مالی ہو سکتا ہے، کبھی بدنی ہو سکتا ہے، کبھی ساتھ دے کر کے ہو سکتا ہے، کبھی ان کے لیے دعا کر کے ہو سکتا ہے. ہمارے جو استاذ ہم کو پڑھائے ہیں، یا ہمارے امام صاحب جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں یا جو خطبہ دیتے ہیں، ہم نے ان کے لیے کتنی بار دعا کیا؟ کتنی بار دعا کیا؟ چلو مال نہیں دے سکتے، دعا کتنی بار دیا ہم نے؟ ہاں، ہم تو شادیوں میں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھتے ہیں، وہ جس نے بچپن میں پڑھایا، انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، اللہ رسول کی پہچان کرائی، اس کو پوچھا دعوت میں کیا علماء سے محبت ہے ہمیں بھائی؟ بڑے بڑے دعوے چاہے کر لیں، ہاں ہمارا فلاں 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 عالم سے سب کی فوٹو رکھا ہے موبائل میں، فلاں عالم صاحب آئے فوٹو لیا، یہ دیکھو ہمیں جانتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ محبت دیکھیں یہ بندہ کر رہا ہے. ایک احسان تو کریں آپ. احسان کیا کہ نہیں، امام احمد کا شاگرد ہے، امام احمد سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں نکالتا میں اس کو. صرف عالم سے نہیں، عالم کے گھر والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. جو عالم سے جڑ گیا اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، جو عالم سے کنیکٹڈ ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، طالب علم سے محبت ہونی چاہیے. یہ اس واقعے کا ایک مرکزی پیغام، بنیادی پیغام ہے. ایک اور بات جو میں نے ضمناً بات کہہ دیا کہ علماء کے لیے دعائیں کیجیے، دعائیں کیجیے. اور اسی میں ایک بات، یہ آخری بات ہے کہ سلف کے واقعات پڑھیے، علماء کے واقعات پڑھیے. ہمارے دیگر دوسرے بھائی ہیں، ان کے ہاں بزرگوں کے واقعات، حکایات بہت بیان کیے جاتے، وہ کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی ضعیف، کبھی موضوع، کبھی من گھڑت، کبھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی. جو مستند واقعات ہیں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے، پڑھیے ان کو. خاص طور سے علم، ایک ایک حدیث کے لیے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیا انہوں نے، تاکہ دین محفوظ رہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ رہیں، تاکہ کہیں سے کوئی جو ہے گڑبڑی نہ پیدا ہو، کہیں سے کوئی گڑبڑی نہ پیدا ہو. تو ہمارا تو اتنا کام ہے نا کہ اگر ہم وہ ساری کتابیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے دعا. جو ہمیں راستہ دکھا رہے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو ہمیں اللہ رسول کی پہچان کرا رہے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور صحابہ کے تعلق سے تو اللہ نے کہا یہ کہ ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سے کینہ، حسد اور جلن پیدا مت کر. اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، رحم کرنے والا. تو دعائیں کیجیے علماء کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں یا ان کا انتقال ہو چکا ہو، سبھی کے لیے دعائیں کیجیے. علماء نہ ہوں، میں نے کئی جگہوں پر، بعض سلف کا قول ہے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوں تو لوگ جانور بن جائیں گے. علماء نہ ہوں تو لوگ جانور بن جائیں گے، جانوروں جیسی زندگی. یہ علماء ہیں کہ جو لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان کراتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے معانی، مفاہیم کو بیان کرتے ہیں، سچ اور حق کیا ہے، کہاں ہے، جھوٹ کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے. کہ ایک حدیث گڑھنے والے کو پکڑا گیا تو اس کو مارنے کی سزا ہوئی کہ اس کو مار دیتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار دو، لیکن وہ ہزاروں حدیثیں جو ہم نے گڑھ کر کے، بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دی، ان کا کیا کرو گے؟ تو کہا ہمارے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو صحیح، ضعیف، موضوع ساری حدیثوں کو کھنگال کر رکھ دیں گے اور تم جیسے سارے لوگوں کی کوششیں مر جائیں گی. حال وہی ہے. یہ علماء کے ہونے کا فائدہ ہے. اگر علماء نہ ہو تو لوگ جانور بن جائیں. اس لیے علم سے محبت کیجئے، طالب علم سے محبت کیجئے، علماء سے محبت کیجئے، اور خود بھی علم کے راستے میں لگے رہیے.
علم کے لیے شوق اور جذبہ پیدا کیجئے، علم حاصل کرنے کے راستے میں صبر کیجئے اور اس علم کے مطابق زندگی کے اندر عمل بھی کیجئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے، طالب علم سے علماء سے محبت کرنے کی توفیق دے، ہم اور آپ کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔